السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تہجد میں تو اٹھنا چاہتے ہیں لیکن تہجد میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، کیا کریں تہجد میں اٹھنے کے لیے؟ الارم لگاتے ہیں اور نیت کر کے بھی سوتے ہیں لیکن تہجد میں نہیں اٹھ پاتے، فجر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آج میں 5 نسخے آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تہجد کی نماز میں اٹھنے کے لیے۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ 5 نسخے جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ان 5 نسخوں پر عمل کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ آپ ضرور تہجد میں اٹھ سکیں گے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کے جو 5 نسخے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے بچا جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق ملے تو گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کریں، اور اگر بائی چانس کبھی گناہ ہو جائے بچنے کی کوشش کے باوجود تو پھر فوراً توبہ کر لیں۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق جب ہی دیتا ہے جبکہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ آپ گناہوں سے بچیے گا، آپ کی تہجد میں آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کے اندر اتنی پاور بھی ہوگی کہ آپ فوراً اٹھ کر وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں۔ بعض دفعہ لوگوں کی آنکھیں تو کھل جاتی ہیں لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ بستر سے اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ تہجد پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق ملے۔ نمبر 2، رات کو جلدی سوئیں۔ اب ظاہر ہے آج کل موبائل کا زمانہ ہے تو 12 بجے 1 بجے سو رہے ہیں۔ اگر آپ پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی اگر آپ تہجد پڑھنے کے شوقین ہیں، آپ کے اندر چاہت ہے کہ یار میں تہجد میں اٹھوں اللہ سے مانگوں، تو رات کے 10 بجے تک آپ سو جائیں۔ کھانا جلدی کھائیں، 10 بجے تک آپ سو جائیں۔ میں یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تہجد میں آنکھ ضرور کھلے گی۔ تو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب 10 بجے تک پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، تہجد کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز تہجد میں جو فضیلت ہے، تہجد کا جو فائدہ ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ تو تہجد کا فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو بھائی آپ کو 10 بجے تو سونا پڑے گا۔ ابھی ہم سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی 1 لاکھ روپے تمہیں روزانہ ملیں گے، 1 لاکھ کی چھوڑیے کہ 1000 روپے روزانہ ملیں گے، 10 بجے تمہیں سونا ہے، تو ہم فوراً 10 بجے سونا شروع کر دیں گے۔ یار اتنا بڑا فائدہ ہے، تہجد کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ابھی ہماری نگاہیں، ابھی ہمارا دماغ اس کو نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سوچ پا رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت میں جب یہ تہجد کی کرنسی چلے گی، نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا، تب ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ تو رات کو جلدی سونا یہ دوسرا نسخہ ہے۔ نمبر 3، رات کو کھانا کم کھائیں۔ جب آپ زیادہ کھانا کھائیں گے پیٹ بھر کے، ہے نا، اور ٹہلے بنا بس یوں ہی پڑ جائیں گے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے سو جائیں گے تو پھر آپ نہیں اٹھ پائیں گے۔ اس لیے رات کو کھانا کم کھائیں، اور یہ میڈیکل لائن سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ رات کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے، صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، تھوڑا بہت واکنگ شاکنگ کر لیں، ہے نا، یہ ضروری ہے۔ یہ میڈیکل لائن سے بھی ضروری ہے لیکن ہمارے اسلام نے اس کو 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ تو تیسرا نسخہ یہ ہے، رات کا کھانا کم کھایا جائے اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ٹہل لیا جائے۔ چوتھا نسخہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کی نیت کر کے اور دعا کر کے سوئے۔ نیت کر لیں آپ کہ اللہ میں تہجد میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ مجھے تہجد میں اٹھا دے، اللہ سے دعا کر کے سوئیں۔ پانچواں نسخہ یہ ہے کہ رات کو اسباب کے طور پر الارم لگا کر سوئیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اٹھتا ہے تو آپ ان سے بول دیں، آپ کی امی اٹھتی ہیں، ابو اٹھتے ہیں، تو گھر میں جو بھی اٹھتا ہے تو اس سے بول دیں کہ بھائی تہجد میں آپ اٹھو تو مجھے بھی جگہ دینا۔ تو یہ 5 نسخے ہیں۔ ان 5 نسخوں پر اگر ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات عمل کر لیں گے، اور اگر آپ واقعی آپ کے دل میں چاہت ہے لیکن آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو ان 5 نسخوں پر عمل کیجئے گا۔ مجھے یقین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں گے اور تہجد کے پابند بھی ہو جائیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔